انجیل کو پھیلانا یہ کام ہمارا ہے، منجی کے زمانہ میں یہ رستہ پیارا ہے۔ میرا نام ایلڈر سجاد مسیح ہے۔ میں جے مسیح ہوشنا کی طرف سے آپ سب مقدسین کو سلام پیش کرتا ہوں، اور آج کا ہمارا مضمون ہے انجیر کا درخت۔ آئیں 4 آیتیں ہم بائبل مقدس میں سے پڑھیں گے، جو کہ لوکا 13 باب اور اس کی 6 آیت سے لے کے 9 آیت تک کچھ یوں لکھا ہے۔ پھر اس نے یہ تمثیل کہی کہ کسی پاکستان میں ایک انجیر کا درخت لگا تھا۔ کتنے درخت تھے جی پاکستان میں؟ ایک انجیر کا درخت لگا ہوا تھا۔ وہ اس میں پھل ڈھونڈنے آیا اور نہ پایا۔ اس پر اس نے باغبان سے کہا، اور دیکھ 3 برس سے میں اس انجیر کے درخت میں پھل ڈھونڈنے آتا ہوں اور نہیں پاتا، اسے کاٹ ڈال، یہ زمین کو بھی کیوں روکے رکھے؟ اس نے جواب میں اسے کہا کہ اے خداوند، اس سال تو اور بھی اسے رہنے دے، تاکہ میں اس کے گرد تھالا کھودوں اور کھاد ڈالوں، اگر آگے کو پھلا تو خیر، نہیں تو اس کے بعد کاٹ ڈالنا۔ میرے عزیزو، یہ انجیر کا درخت جس کی تمثیل خداوند یسوع نے دی، اور جنرل پبلک بہت سی دنیا اس تمثیل کو سن رہی تھی، تو عزیزو خداوند یسوع نے ایک انجیر کے درخت کی یہ جو تمثیل ہمیں بتائی، جو اس وقت سنائی، انجیر کا درخت کون ہے؟ یہ اسرائیل قوم ہے۔ انجیر کا درخت اسرائیل قوم ہے۔ یہ درخت خدا کے پاکستان میں لگا ہوا تھا۔ اب خدا کا پاکستان کیا ہے؟ یہ پاکستان جو ہے یہ دنیا ہے، یعنی پاکستان سے مراد جو ہے وہ یہ دنیا ہے۔ یہ دنیا جو ہے یہ خدا کا پاکستان ہے، اور خدا نے اس درخت میں پھل ڈھونڈا مگر نہ پایا۔ چنانچہ اس نے باغبان سے، بھائی باغبان کون ہے؟ خداوند یسوع مسیح۔ اس نے باغبان سے کہا کہ 3 برس سے میں اس انجیر کے درخت میں پھل ڈھونڈنے آتا ہوں مگر نہیں پاتا۔ 3 برس کیا مطلب؟ خداوند یسوع کے منادی کے، خوشخبری کے، انجیل کو پھیلانے کے 3 سال ہو گئے تھے۔ 3 سال سے خداوند انجیل کی منادی کر رہے تھے، آسمان کی بادشاہی کی خوشخبری لوگوں کو بتا رہے تھے، لیکن وہ ان چیزوں کی پرواہ نہیں کر رہے تھے۔ تو 3 سال سے کہتا ہے کہ 3 برس سے میں اس میں پھل ڈھونڈنے آتا ہوں، اور اس کی سعادت تو یہ بیٹی میرے عزیزو، اس میں یہ کہ ہمارے خداوند کی زمینی خدمت کو 3 برس ہو گئے۔ پھر یہ خیال ہے کہ انجیر کے درخت کو کافی وقت دیا گیا۔ انجیر کا درخت جو جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ بنی اسرائیل قوم ہے، کہ اس کو کافی وقت دیا گیا کہ پھل لائے، لیکن اگر اتنے عرصہ میں پھل نہیں آیا، نتیجہ تن کیا ہوا؟ یہ اب اس کے لیے یہ سوچنا بڑا معقول بات ہے کہ اس کو کاٹ دیا جائے، لیکن پھر بھی باغبان جو تھا وہ رحم دل تھا۔ ہمارا خداوند یسوع جو ہے وہ ہمارا رحم دل ہے۔ اس نے پھر بھی مالک سے کہا کہ میں اس کے گرد تھالا کھودوں گا، اس کو رہنے دے 1 سال کے لیے، 1 سال کی اور مدت دی گئی، یعنی 3 سال آلریڈی ہو گئے ہیں، 1 سال کی اور مدت دی گئی ہے۔ تو کہا گیا ہے کہ خدا نے حکم دیا کہ اسے کاٹ ڈال تاکہ جس زمین کو یہ روکے ہوئے ہے۔ تو پھر باغبان نے اس کی شفایت کی، اسے درخواست کی کہ اے باپ، اے مالک، 1 سال اس کو اور دے دے، اور اگر یہ پھل لایا تو ویل اینڈ گڈ، اگر یہ پھل نہ لایا تو پھر ہم اسے کاٹ ڈالیں گے۔ اور یہی مسیح کی خدمت کا، اور اب یہ مسیح کی خدمت کا 4تھا سال شروع ہو چکا ہوا تھا اس سال، لیکن 4تھے سال میں بنی اسرائیل نے، قوم نے خداوند یسوع کو صلیب چڑھا دیا۔ اس کے نتیجے میں کیا ہوا؟ وہ پھل کاٹ دیا گیا۔ میرے عزیزو، آپ کہیں گے کہ وہ کب کاٹا گیا، کیسے کاٹا گیا؟ اس کے ذمہ اس کا صدمہ، اس کا جو تھا وہ شہر پہ پہنچا۔ شہر جو تھا وہ صدر شہر تھا یروشلم، سن 70 میں تباہ و برباد ہو گیا تھا، اور بنی اسرائیل قوم دنیا جان کے اوپر پھیل گئی تھی۔ یہ سارے کا سارا نتیجہ جو ہوا یہ اس لیے ہوا کہ بنی اسرائیل قوم نے خداوند یسوع کے
3 साल की मनादी पर अमल ना किया, उसको मंजूर ना किया, उसको एक्सेप्ट ना किया कि यही मसीह है। वो उनका ये ख्याल था कि जो मसीह होगा वो सलीब पर नहीं दिया जाएगा, उसको इतने दुख और तकलीफें नहीं होंगी। लेकिन योसाया ने उसके लिए पेशन गोई कर दी थी, हिजकिय्याह ने, यिर्मयाह नबियों ने पेशन गोई कर दी थी कि वो हमारी खातिर सलीब उठाएगा, तकलीफ बर्दाश्त करेगा और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठेगा। तो खुदावंद ने ये मनादी कर दी। तो अंजीर का दरख्त हमने ये देख लिया कि बनी इसराइल कौम है, ताकतदार जब ये दुनिया है, और बागबान जब वो हमारा खुदावंद यसु है। खुदावंद प्यारा बाप यसु आपको इस आज के इस मैसेज से बरकत दे। टाइम थोड़ा है। थैंक यू मेरे अजीजों, आप सबको खुदा बरकत दे। आमीन।